اب میں مستمع ہوں علامہ علی ناصر الحسینی تلاڑہ صاحب سے، ان سے التماس ہے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مانی مجلس کا حکم ہے۔ علامہ صاحب کی آمد پہ ایک بلند ترین صلوات۔ بلند آواز سے علامہ صاحب کا استقبال کیجئے گا جتنے حاضر بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ علی ناصر الحسینی فخر شیعہ و سنی، جتنے حضرات تشریف فرماؤ۔ بسم اللہ جی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، امام مزمانہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدقہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر محمد و آل محمد دے صدقے ساڑھے گناہ معاف فرمائے، اور جملہ صاحبان جنہ اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے انہوں دی نیت دے مطابق خالق کائنات اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اس ذکر پاک واسطے سورہ مبارکہ دہر دیاں میں پہلیاں 3 آیتاں دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا۔ پھر خالق فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے پانی کے ایک ملے جلے قطرے سے اس کو خلق کر دیا، اس کو پیدا کر دیا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ پھر خالق فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ یہ 4 کام خالق کائنات نے اپنے ذمہ لائے، اور متکلم دا سیگا استعمال ہوا ہے کہ یہ ہم نے کیا۔ 5واں کام انسان دے ذمہ لایا گیا ہے، وہ پھر انسان نو او تے زیادہ سوچنا چاہیے ہے، جڑے اللہ دے کام نے وہ اللہ کیتے نے، جڑے انسان دا کام ہے وہ انسان نے کرنا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا نہ تھا تو ہم نے بنا دیا، بنایا تو دیکھنے والا بنا دیا، سننے والا بنا دیا، اور بنایا تو ایک پانی کے قطرے سے اس کی ابتدا ہم نے کر دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، یہ ہدایت کو نہیں جانتا تھا تو ہم نے ہدایت بھی اس کے سامنے رکھ دی۔ نہ تھا تو بنا دیا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، اور پھر اس کے سامنے ہم نے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ جو ہمارے کام تھے وہ ہم نے کر دیے، جو نہیں کر سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو اس کے بس میں نہیں تھے وہ تو ہم نے کیے۔ اب جو اس کے بس کا ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ وہ کیا بن نہیں سکتا تھا تو ہم نے بنا دیا، دیکھ نہیں سکتا تھا تو ہم نے بصارت دے دی، سن نہیں سکتا تھا تو ہم نے سماعت دے دی، ہدایت کو نہیں جانتا تھا تو ہم نے سامنے ہدایت رکھ دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب اس کا کام شروع ہو گیا ہے، ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ 4 کام ہم نے کیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہم امتحان لے رہے ہیں کہ یہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم دی ان آیات تو بعد ایک گل کلیئر ہو گئی کہ 2 لفظ استعمال ہوئے نے دے وچ آیت مجیدہ دی دوسری آیت خلقنا الانسان، خلقنا ہم نے خلق کیا انسان۔ یہ دا مطلب ہے جڑا انسان ہے جو سمجھدا ہے کہ میں نے اللہ نے خلق کیتا ہے، ان آیتاں وچ او دے نال اللہ مخاطب۔
جڑا انسان ہے تو سمجھتا ہے کہ مینوں اللہ نے خلق کیتا ہے، یہ خود بخود میں نہیں بنیا، یعنی ایسا بندہ جڑا اپنے آپ کو انسان بھی سمجھتا ہے اور اللہ دی مخلوق بھی سمجھتا ہے، وہ انہاں آیتاں وچ اللہ دا مخاطب ہے، یہ مطلب یہ مذہب نال فرقے نال تعلق نہیں۔ ایسا بندہ جڑا انسان ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مینوں خالق اللہ نے کیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے نبتلیہ، ہم نے اس کو امتحان میں ڈال رکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے ہر انسان اگر وہ انسان ہے تو انسان ہونے تو بعد وہ سمجھتا ہے کہ مینوں اللہ نے خلق کیتا ہے، تو پھر وہ امتحان وہ بندہ امتحان ہر بندہ ہے جڑا انسان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے۔ کوئی مسلمان تے کم از کم ایسا دنیا تے نہیں جڑا یہ نہ سمجھتا ہوئے کہ میں انسان تے پھر اس تو بعد میرا خالق اللہ ہے۔ پوری دنیا دے مسلمان ہاتھ ایتھے بنن کھول کے پڑھن، روزہ اُراں کھولن اگاں کھولن، کم از کم اس گل دے سارے قائل نے کہ میرا خالق اللہ ہے تے میں انسان ہاں۔ یہ مطلب ہے کہ یہ گفتگو ہی صرف انہاں نال ہو رہی ہے جڑے اللہ نو خالق سمجھتے ہیں تے اپنے آپ نو انسان سمجھتے ہیں۔ جڑا اللہ نو خالق سمجھتا ہے تے اپنے آپ نو انسان سمجھتا ہے، وہ امتحان وچ کدوں کنے بجے اے خالق نے نہیں دسیا، خالق فرمایا خلق نہ، جدوں دا اسا خلق کیتا نا اے امتحان وچ۔ یہ مطلب ہے پوری دنیا دے مسلمان امتحان دے رہے اپنا امتحان دے رہے ہیں، ہر بندہ امتحان وچ ہے۔ یہ جڑا رولا ہے نا جی فرقہ بندی دا، انہوں جو کچھ میں سمجھ سکیا وہ صرف ہے کہ بندیاں دا اپنے پیپر وال دھیان نہیں، لوکاں دے پیپر وال دھیان۔ جو میں سمجھیا ہے وہ صرف اینا ہے کہ ہر بندہ اپنا پیپر کرے، بھی ہر بندہ جو امتحان ہے، میرا خیال ہے کہ پیپر ہر بندے دا اپنے ہاتھ چ اپنا پیپر وہ سو کرنا ہے، جنہ دوالوں دیکھیں گا اپنا رہ جائے گا۔ کم از کم میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما نے، یہ تشریح اگر ان پڑھ بندے چ کرنا پایا تو پیپر دی سمجھ نہیں آنی کہ وہ کی ہوتا ہے، تو وہ پھر پڑھیا لکھیا ذرا آرام ہوتا ہے۔ میں سمجھنا کہ اتنی فمیدہ جڑی محفل ہے یہ زیادہ تشریح نہیں کرنی پڑنی کہ ہر بندہ اگر امتحان ہے قرآن دے مطابق نبتلیہ، ہم نے اس کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، ہم نے اس کو امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑے بندے امتحان دے، اچھا بچے بھی امتحان دینا ہوئے بالکل چھوٹے نے، وہ بھی اپنا ایک نصاب ہے، انہوں پتا میں ایدے وچوں امتحان دینا ہے۔ جڑا بڑا بندہ انہوں بھی پتا میں ایدے وچوں امتحان دینا ہے۔ یہ مطلب ہے پہلا تے ممتحن جدا امتحان لے رہے ہیں انہوں طے کر لینا چاہیے کہ میرا نصاب کی ہے تو میں کدے وچوں پیپر دینا ہے۔ غیر نصابی سرگرمیاں چ بندہ ملوث ہو جائے فیل ہو جاتا ہے۔ مہربانی غیر نصابی سرگرمیاں انہوں نہیں، ایجوکیشن کی زبان چاہتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں۔ کم از کم تسی بھی نہ قبلہ اپنے جڑے بچے پڑھ رہے ہیں انہوں دی لائبریری دا دھیان رکھو، جتنے کتاباں پہ دھیان رکھو کہ انہوں کتاباں وچ کتے غیر ضروری کتاباں تے نہیں، یعنی امتحان دے رہا 8ویں دا امتحان دے رہا میٹرک دا او لیول کر رہا بندہ BA کر رہا توڑا بچہ FA کر رہا تو کم سے کم ویکھو دل کرے تے اپنے نصاب دی کتاب ہی کوئی نہ ہوئے تے وچ خوشبو پئی ہوئے پروین شاکر دی، جوش ملیح آبادی دی یادوں کی برات پئی ہوئے، نسیم اجازی دا ناول پیا ہوئے، او دے نصاب دا حصہ نہیں، او دے نصاب دا حصہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیا فضول بچوں کام چھڑ دینا چاہیے، فضول ہی ہاں جدو ٹائم ہوئے کوئی گل نہیں پڑھ لو، ناول پڑھ لو، کوئی کتاب بھی پڑھ لو، لیکن کم سے کم نصاب دیا کتاباں تے ضروری نہ، تے جڑیاں نصاب دیا کتاباں چھڑ کے بندہ ادھر ادھر دیا کتاباں پڑھے فیل ہوئے گا، پاس نہیں ہوئے گا۔ میرا خیال ہے پوری دنیا دی فرقہ بندی ختم ہو جائے جب بندے اپنے نصاب دا تیار کر لیں کہ میرا نصاب کی ہے تو میں پڑھنا کی ہے، پر میرا پیپر کی ہے، پیپر آنا کی ہے، تو پھر خالق تے ایڈا کریم ہے اس پیپر ہی آؤٹ کر چھڑے جی، پیپر آؤٹ ہو جائے تو دوبارہ پیپر مرتب کیتا جاندہ ہے، لیکن خالق ایڈا کریم ہو سکے تین لمبے امتحان سے میں پاندہ ہی نہیں، تو صرف پیپر آؤٹ کرنا، انہاں کو یاد کر لے تے آ جا، انہاں کو یاد کر لے تے آ جا۔ پہلی گل تے اے قبلہ کہ قرآن تے تدبر تے تفکر دا حکم آیا ہے، حفظ دا حکم نہیں آیا۔ حفظ کرنا سعادت ہے، فکر کرنا واجب ہے۔ حفظ کرنا سعادت ہے لیکن ادھر تے فکر کرنا واجب ہے۔ لو جی ایک لفظ تے فکر میں آج دی اس محفل پاک دے رہے ہیں بابا جی، ایک لفظ ایک امتحان پہ جدوں اسی سارے یار امتحان چاہاں تے میرا خیال ہے بچیاں کو بھی درس لان جنہوں پتا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ بندہ کتاباں نام ہی نہ پڑھے تے اپنے بالاں کو ہدایت لے سکتا ہے۔
وہ بندے پوچھا جی اپنے آپ بالاں نوں ہدایت دینی ہے کہ لینی ہے؟ فرمایا اپنے آپ بالاں کولوں بھی بندہ ہدایت لے سکتا ہے. پر معصوم ہوندے نے نا. معصوم نے فرمایا اپنے بچیاں کولوں بھی ہدایت لینی چاہیے اور بندہ لے سکتا ہے. انہیں کہا وہ کیویں؟ فرمایا وہ آپ ہی لڑتے ہیں تو آپ ہی صلح کر لیندے نے, تیسرا بندہ وچ ہی نہیں پاندا. بچیاں دی یہ معصومیت ہے کہ لڑتے بھی آپ نے تے کسے تیسرے بندے دا انتظار نہیں کرتے تے صلح کر لیں. انہیں کیا ہو آپ ہی کوٹھے بنا دینا تے آپ ہی ٹا چھڑ دیں. انہوں کو درس لے کہ کوٹھے فانی نہیں, یعنی آپ ہی بنا دے تے ٹا کے اٹھتے ہیں, کدی بنیا تو نہیں اٹھے. یہ بچیاں جنہیں کوٹھے بنائے نے نا وہ پھر ٹا کے اٹھے نے. یہ مطلب ہے وہ دنیا دی بے ثباتی دا درس دیں. یہ مطلب اسی بچیاں کو بھی درس لئیے. تو چھوٹے بچے نو پھوپھی آکھے میرے کو 4 دن آ جا, خالہ آکھے میرے کو 4 دن آ جا, تے دوسری جماعت دا بچہ آندا ہے نہیں خالہ جی میرے امتحان نے. یہ مطلب ہے بچے نو پتہ لگ گیا کہ امتحاناں چ آوارہ گردی نہیں کرے. امتحان نیڑے ہون تے آوارہ گردی نہیں کری دی. یہ مطلب ہے اسی ہی بھلے ہاں کہ امتحان وچ بھی ہاں تے پتہ بھی نہیں اسی امتحان چ. ویسا امتحان ہو رہا ہے, متواتر ہو رہا ہے. اپنے اپنے نصاب چ امتحان دینا جی. ایتھے میں بڑا حساب لایا یہ کہ اے ڈنگا ایک تواڈے کول شہر ہے ڈنگا, اتھے میں ایک جنازہ پڑھن گیا تو میں کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھول کے. وہ نال دے بندے نو حساب لگا پہ جانچ نہیں, جنازہ پڑھن دا طریقہ ہی نہیں ہوتا. پہلی باری آ گیا کتوں وہ میں کھلو گیا, وہ انج کھلوتے سن تو میں کھلوتا جنازہ. اور تے جنازہ پڑھان والے بھی اہل سنت عالم دین سن. تو وہ جڑے کچھ چند بندے اسی سن اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھول کھڑے ہو, وہ نال کھلوتے سن ہاتھ بن کے. انہیں اپنا چھڑ دیتا تو میرا ہاتھ پھڑ کے اتنے رکھ میں پھر چھڑ دیتا. انہیں پھر رکھے تھے وہ رکھن تو میں چھڑ دیا. جنازہ 5 منٹ پڑھی کرتا میرا خیال تقریباً اتنا ٹائم ہی لگتا ہے. وہ لوگ پڑھتے رہے اپنا تو میرا سیدھا کرتے رہے. وہ جو جنازہ پڑھ کے تو وہ میرے سیارے لگے رہے, میں بھی ہاں جی. تو فرماتے ہیں جب مولوی صاحب نے آ کر السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو فرماتے ہیں میرے نال کی کیتا میں تو کیتا کہ میں کہ اللہ دے بندیاں نہ اپنا پڑھے نہ تے آپ پڑھے ہی تے نہ مینوں پڑھن دیتا. دعا میں بھی وہ واسطے ہی کرنی سی, دعا تو بھی وہ واسطے کرنی سی. وہ کی سوچے گا جڑا فوت ہو گیا یہ کہڑے کام آئے سن تو پہ نہ تو وہ واسطے کوئی دعا کی تو نہ میں وہ واسطے کوئی دعا کی. اسی اسے کام ہی لگے رہا. وہ آخر بندہ تیسرا پیا ہو سکا جی کی رولا, میں کوئی نہیں رولا ساری آپس کی. پھر بھی کی گل ہے میں کچھ بھی نہیں سی, یہ میرا نصاب سیدھا کرتے رہے نے, نہ اپنا رہا نے نہ میرا رہا. یہ میرا خیال ہے کہ اپنا اپنا پیپر دئیے تو انشاءاللہ پاس ہو سکنے ہیں. اپنا اپنا دینا, ہر بندہ اپنے نصاب وچ رہ کے پیپر دے. ایک میں اور عرض کرنا, خدا دی قسم جن ایسا جھگڑے بنائے نے صرف توجہ نہیں کی تھی. آل محمد پیدا ہوندے نے جمدے نے کہ نازل ہوندے نے, اے ساڈا نصاب دا حصہ ہی نہیں. بہت شکریہ, آباد و شاد رہو جناب. اے ساڈے نصاب دا حصہ ہی نہیں, ساڈا نصاب ہی قبلہ نہیں. اسی اس گل دے مگر پہ گئے. مثلا میرا خیال ہے کہ میں تانوں اے جڑا میں بشر پڑھیا جدا امتحان ہو رہا ہے, اللہ فرماندہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے جمے ہوئے خون سے جو بھی تسی کہہ لو پیدا کر دیا. یہ مطلب ہے کہ اسی بھی انسان ہاں تے اسی بھی اللہ دے بنائے بشر ہاں, لیکن خالق نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا. یہ مطلب ہے ساڈا میٹیریل تے ساڈی ابتدا اللہ نے اپنی مرضی نال پانی دے کے قطرے تو کی. ٹھیک ہو گئے جناب. اچھا, پوری دنیا دے مسلمان الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ اسی اولاد آدم, حضرت آدم دی خلقت بھی اسے قرآن چو میں پڑھنا. اللہ فرماندہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ, جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. حضرت آدم دی ابتدا پانی تو نہیں ہوئی, مٹی تو ہوئی. ساڈی ابتدا پانی تو ہوئی, پانی دے قطرے تو. اے جڑا بشر بنے ہیں حضرت آدم, خالقم بشرن من صلصال, ایک بجنے والی کھڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم دے والد کوئی نہیں سن, والدہ بھی کوئی نہیں سن. حضرت آدم سیدھے سیدھے مٹی نال بنے تے اسی بولو یار پانی دے قطرے نہ بنے. یہ مطلب ہے جدے وچوں ہاں اسی او دے وانگوں پیدا نہیں ہوئے.
بھائی جی دے سارے بچوں حضرت آدم دی اولاد ہاں تے آدم دے اولاد ساری اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا. اسے قرآن چ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ مطلب ہے بندیاں نو اپنے نصاب سمجھان لینا چاہیے. جدو اسی اپنے بابے جیسے نہیں بطول دے بابے جیسے کیسے ہو. بہت شکریہ. آباد و شاد رہو. یہ بھی بکشر مہربانی جناب. یہ مطلب ہے سانو اپنے نصاب چلنا چاہیے. حضرت آدم دا اپنا نصاب ہے. حضرت آدم ساڈے ہی والد نے ساڈے ہی بزرگ نے ساڈے بابا جان نے لیکن انہوں دا نصاب ہو رہے جنہ دی خلقت نہیں ملتی نصاب کیسے مل جائے. یہ بھی بشر اسی بھی بشر. ایک تیسرا بشر قرآن چو پڑھ دینا. خالق فرماندہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے جبریل کو بھیجا مریم کی طرف پورا بشر بنا کے. اے پوری دنیا جان دی ہے نہ وہ پانی دا بشر ہے نہ وہ مٹی دا بشر ہے. وہ نور سی تے بشر بنے ہیں. بھائی جبریل دے نور ہونے تے کسے نو شک نہیں نا. نبی پاک نو کو نور مننے یا نہ مننے فرشتے تے نورانی ہیں نا. اور یار سرکار نو کو نہ بھی نور مننے تے میرا خیال ہے کہ ملائکہ تے نورانی مخلوق نے. اے اسی بنے ہیں پانی تو بشر. آدم بنے نے مٹی تو بشر. تے جڑے جبریل آئے نے حضرت مریم کو پیغام لے کے وہ اللہ فرماتا ہے بشرن سویہ. وہ مریم کے سامنے نور بن کے نہیں گیا نہ جبریل بن کے گیا. بشرن پورا بشر بن کے مریم کے گھر میں آ گیا. انیاں پریشان ہوئی نے حضرت مریم. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. پریشان ہو کے فرما دیا میں مانتی ہوں تجھ سے تو میرے سامنے آ گیا ہے بشر. او سکوں دسے قالا انما انا رسول ربی کی. میں تو تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں. کدوں میں بشر ہاں. میں تے جبریل تے علیہ السلام کسے بشر دی جرت بطول دے سامنے آ جائے. تو عذرا ہے تو بطول ہے تو مریم ہے کوئی گالے کرنا نہیں. فرماتی ہیں کیوں پناہ نہ منگو لی آہبا لکی غلامن زکیہ. میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں ایک بچے کی جو زکی ہوگا پاک ہوگا. پاک و پاکیزہ بچہ تیری گود میں آنے والا ہے. حضرت مریم فرمانی قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. مجھے آج تک کسی بشر نے مس نہیں کیا اور نہ میں اس قسم کی ہوں. اس قسم والا ترجمہ میں کوڑوں کیتا. اتنے ذرا ترجمہ سخت ہوئے ہیں. ترجمہ بطول دے مطابق نہیں طہارت دے مطابق نہیں. وہ میں ترجمہ جان بوجھ کے چھڑ دیتا ہے. میں سمجھان واسطے عرض کرتا ترجمہ کرن جو گا نہیں. میں مجھے یہ ہو جا ترجمہ میں پڑھن والا بھی نہیں. ہاں البتہ بہت شکریہ. میں انہوں اوائڈ کیتا ہے تو یہ تو گزر گیا کہ میں ایسی بھی نہیں ہوں اور مجھے آج تک کسی بشر نے مس بھی نہیں کی. اچھا کالا کزالی کی پوچھنے لگی کہ جب میں ایسی بھی نہیں اور مجھے کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا تو یہ بچہ کیسے آئے گا. میری گود میں شادی بھی نہیں نکاح بھی نہیں. بشر یا تو بنتے ہیں مٹی سے یا بنتے ہیں پانی سے یا تو بن کے آیا ہے نور سے. ساڈا نصاب ہو رہے نا. اے حضرت جبریل بشر بن کے آئے نا. قرآن چ لفظ بشر موجود ہے. تے ایسا بشر اللہ نے بنایا کہ مریم نہیں پہچان سکی بطول نہیں پہچان سکی کہ نورانی فرشتہ ہے. اگر مریم پہچان جاندی ہے نا اصل چ تو فرشتہ ہے. وہ دی کاراگری دی توہین سی. اللہ فرمایا نور نو میں بشر بنایا ہوئے تو کوئی پہچان جائے. یہ مطلب ہے حضرت جبریل نور تو بشر بنے نے. اسی پانی تو بشر آدم مٹی تو بشر نے. حضرت جبریل نور تو بشر نے. میرا خیال ہے اپنے نصاب وچ قبلہ رہنا چاہیے. اے جبریل بطول دے بوئے تے آندا سی انا خیات الحسنین. اے جنہ دیا کمیاں دی ابتدا نور ہے. بولو کیویں بڑے ہون گے. پتہ نہیں انہاں دی ابتدا کی ہوئے گی. شکریہ جناب. پتہ نہیں انہاں دی ابتدا کیویں ہوئے گی. میرا خیال ہے مولا آباد رکھے خیر ہو تھوڑی آباد و شاد. تو جو ہے جناب یہ مطلب ہے کوئی بشر ہے بشر ابتدا دی مٹی ہے بشر ابتدا دی پانی ہے بشر ابتدا دی نور ہے. آج چوتھا بشر میں پڑھنا نہ پیا
یہ حضرت مریم کی گود چ آنے والا ہے۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ کوئی بشر ہوتا ہے مٹی تو بنتا ہے، کوئی پانی تو بنتا ہے، تو کوئی تیرے جیسا نور تو بنتا ہے، میں تو پتا بھی نہیں، یہ میری گود چ میرا ہی بیٹا آ رہا ہے تو بشر بن کے آ رہا ہے، یہ کیویں دا بشر ہوئے گا؟ فرمایا کالا ربکی ہوا علیہ ہین، یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، تیرے رب کے لیے آسان ہے۔ حضرت مریم فرمایا میں صرف پوچھنا چاہنی ہوں آئے گا کیسے، ہوئے گا کیسے، ایک کیسا بشر ہے؟ کوئی تے مٹی تو بشر ہے، کسے دی ابتدا نور تو ہوئی ہے، کسے دی ابتدا پانی تو ہوئی ہے، یہ کیسا ہے؟ لو جی یہ بھی ایک بشر ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی بشر دی چوتھی قسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اسے کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں، ہم امر کریں گے بس یہ آ جائے۔ اوہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس یہ امر سے پیدا ہوگا۔ یہ مطلب ہے دنیا تے کوئی بشر ہے جیڑا مٹی تو ہے، کوئی بشر ہے جیڑا نور تو ہے، کوئی بشر ہے قبلہ جیڑا پانی تو ہے، تے کوئی بشر ہے جیڑا امر تو ہے۔ یہ چارے میں وکھرے وکھرے پیش کیتے نے، چارے ایکو جے نے نہیں الگ الگ نے۔ یہ مطلب ہے آدم دا نصاب اور ہے، بنی آدم دا نصاب اور ہے، ملائکہ دا نصاب اور ہے، روح اللہ دا نصاب۔ پنجواں بشر پڑھا، مولا تو انو آباد رکھے، پنجواں بشر پڑھن لگا جی۔ یہ مطلب ہے چوتھی کیٹیگری ذرا اور عجیب ہے۔ پہلا بھی کچھ سمجھ آتا ہے پانی تو، اے سمجھ آتا ہے مٹی تو، اے سمجھ آتا ہے نور تو، چلو نور بھی روشنی کوئی تصور تے کم از کم ساڈے ذہن چ ہے نا۔ آج جڑا چوتھا ہے یہ امر نال ہے، یہ پک ہی نہیں کہ یہ پیچھے کی ہے۔ مولا تانوں آباد رکھے، یہ یقین ہی نہیں، سمجھ نہیں۔ اچھا نور تے بھی ماڑی چنگی سمجھ آتی ہے کہ روشنی کچھ نہ کچھ بابا تصور بندہ کر سکتا ہے، یہ امر دا تصور بندہ کی کرے؟ ہاں جنہوں امر سمجھ چ نہیں پیا ہوندا اولے امر سمجھ چ کیویں آ جائے؟ میرا خیال ہے اپنے نصاب وچ رہنا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے یہ امر کی مخلوق ہوگا، یہ چوتھی مخلوق ہے امر دی، اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ بندہ ہو کے مردے بھی زندہ کر لیندا ہے، اے بشر ہو کے کوڑیاں نو شفا بھی دے لیندا ہے، اے بشر ہو کے مادر زاد نابینے نو بینا بھی کر لیندا ہے۔ میرا خیال ہے ایتھے آ گئے ہوں تے اگلی گل پھر سوچن والی نہیں، اپنے نصاب وچ رہنا، مہربانی کرنی جے نہ تے سانو پانی، اسی جو آپ پانی نال بنے ہاں تے سمجھ سانو ساڈی بھی نہیں پئی آندی۔ او یارا اسی آپ بنے ہیں نا، تے جڑا تڑ تڑ کے آندا میرا منڈا انہوں بھی نہیں پتا کیویں بنے، اپنا بھی نہیں پتا وہ کیویں بنے، اے جڑا اپنے آپ نہیں جاندا وہ باقیاں بشراں تے کی بحث کرے گا؟ نہ سانو ایدا پتہ ہے، یہ مطلب معرفت نہیں نا سانو کہ اسی کیویں بنے ہیں۔ تے پھر مٹی والے دا تے بالکل نہیں پتا، او گو کہ اللہ اچھا چلو نور والے دا اکا نہیں پتا، تے امر والے دا اچھا بالکل نہیں نہ پتا، اے جدا بالکل پتا نہیں نہ پہ لگتا، اے جدے پیچھے کھلو کے نماز پڑھے دا پتا تینوں کیویں لگ جائے؟ سار اٹھاؤ یار، بہت شکریہ جناب، پوری کائنات گواہ ہے، یہ پوری کائنات گواہ ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ نے پیچھے نہیں کھلونا تو امام مہدی نے اگے نہیں کھلونا؟ یہ مطلب ہے جدو مقتدی دی سمجھ نہیں پئی آندی امام دی سمجھ کیسے آ جائے؟ یہ مطلب ہے میں دلائل نال ثابت کر دیتا کہ اپنے نصاب وچ رہنا ہے۔ جڑے بندے سادہ بندے ہوندے نے، اسی سمجھنے ہیں کہ بے وقوف نے، سادہ ہوندے نے، وہ کسے نو سادہ کہہ کے بھی گزارا کر لیتا، جنہوں بابا جی بے وقوف آکھنا لڑائی ہونی تو سادہ آکھ لو۔ کئی سادہ بندے آندے نے جو حضور نے کیتا ہے اساں وہی کرنا ہے، یہ مسواک ہی سوکھی کر لیا میرا آج تو نہیں جاندا، وہ جو حضور نے کیتا ہے وہ نہیں کرنا، جو حضور دسن وہ کر۔ مہربانی، کیونکہ نصاب اپنا اپنا ہے۔ زندگی جدو بندے نو پتہ لگے نا میرا نصاب کی، خدا دی قسم بندے اپنے اپنے امتحان چ پہ جان گے، نصاب دیا کتاباں پڑھن گے تے روڑے سارے مک جان گے، انہاں دا نصاب ہو رہے، خلقت ہی جو وکھری ہے تو نصاب برابر کیسے ہو جائے گا؟ جڑے بندے نو سمجھ آندی ہے، کئی بندے قانون نو بھی قانون آندے نے، تانوں پتہ کئی بندے نے قانون سارے واسطے ایکو جے، وہ پھر وچوں نا ہولی ہولی جہالت تے آ جاندے نے کہ قانون سارے واسطے ایکو جیسا ہے،
نبیاں واسطے بھی نماز، ساڈے واسطے بھی نماز، حضرت علی بھی نماز پڑھتے سن، اسی بھی نماز پڑھنے، انہوں تے بھی واجب سی، ساڈے تے بھی واجب ہے۔ روزہ نبی پاک بھی رکھتے سن، اسی بھی رکھنے ہاں۔ ٹھیک ہے، ہولی ہولی بندے نا جدو سارے روزے رکھ لین تو سوچن لگ پہ کہ میں واہ بندہ ہو گیا۔ جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھ کے عشاء تو ٹائم تو باہر نکلے، سامنے 40 دکان تے بندے بیٹھے ہون، انہوں سارے کافر دستے ہیں۔ وہ یار اندر آ جاندی ہے نا گل۔ ایک میں تمہیں دساں، یہ شک کوئی نہیں کہ محمد و آل محمد نے بھی عبادت کی تے اسی بھی کر رہے ہیں۔ زندگی بھر میرے دوستو عبادت کرنا، لیکن سمجھ کے کرنا کہ ساری عبادت دا بھی نصاب ہو رہے، انہاں دی عبادت دا نصاب ہو رہے۔ میں بالکل مختصر کر کے منٹ منوا لینا، کتاباں دسن دی لوڑ ہی نہیں۔ جنہیں اسی نماز پڑھنے ہیں بچے درود پڑھنے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جڑا درود ابراہیمی پڑھتا ذرا وہ بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ مطلب 2 نسلیں نے جنہاں تے درود ہے، ایک خلیل دی نسل ہے تے ایک حبیب دی نسل ہے۔ یہ مطلب جڑا نماز پڑھ رہے ہیں یہ نصاب اور ہے، جنہاں اتے درود تو بغیر نماز نہیں ہوندی انہاں دا نصاب آؤ۔ میرا خیال ہے اتنی جلدی میں جناب نو قریب کر لیا کہ سادہ نصاب ہو رہے۔ جی مولا تنہوں آباد رکھ یار محمد صاحب آباد رکھ، سادہ نصاب ہو رہے، انہاں دا نصاب ہو رہے۔ جڑے اندر قانون سارے واسطے ایکو جیسا ہے۔ ایک لفظ آکھن لگا بڑا لطف والا، کل دا ذہن چاہیا، کل آیا سی ایک مجلس چاہ کے آج پھر کہہ دیں یہ قانون سارے واسطے ایکو جہا ہے۔ یہ گل ویسے صحیح ہے، قانون سارے واسطے ایکو جہا نہ ہوئے تو نواز شریف صاحب نو نیب کو ڈر کیوں پیا ہوں؟ گل ویسے کسی حد تک ٹھیک ہے، پھر قانون تو ہی ڈر پیا ہوں نا، ادارہ بنایا بھی آپ ہے تو ڈر بھی وہ کو پیا ہوں۔ اسے واسطے اسلام جیسے قانون انہیں بنایا جدے تو لگتا ہی نہیں۔ جدو تابع قانون بنائے گا وہ اپنی گنجائش رکھ کے بنائے گا۔ میں پھر کہہ رہا تابع قانون جدو قانون بنائے گا انہوں یہ ہوتا کسی ویلے میں بھی یہ گرفت جا سکنا۔ اسلام جیسے قانون نو اللہ نے بنایا، کیونکہ اللہ کسی قانون دا پابند نہیں۔ جڑا آپ پابند ہوئے قانون بنا ہی نہیں سکتے۔ اوہ ہوئے بھئی آباد رہو، جڑا آپ پابند قانون ہے وہ قانون بنا ہی نہیں سکتا۔ اے اسلام جیسا قانون اللہ نے بنایا ہے، تو پھر انہوں نے بنایا جدہ رشتہ دار ہی کوئی نہیں۔ قانون بنانے والی اسمبلی ہے نا، انہوں نے رشتہ دار کدھر نہ کدھر ہے نا، وہ جدو رشتہ داروں کسی ویاہ تے ملتے ہیں وہ ولیمہ چھڈ کے آندے نے تو ساڈے واسطے قانون بنانا سی۔ یہ مطلب ہے جی رشتہ دار بھی پیڑے ہونا وہ بھی قانون نہیں بنا سکتا۔ قانون انہیں بنایا جڑا لم یلد ولم یولد تے نافذ ہونا کیتا جڑے سارے معصوم نے وچ ہے بھی کوئی نہیں۔ مولا تو انہوں آباد رکھے، کیونکہ اگر تابع قانون کسے تے لاگو کرنا چاہے تے سکے پتر کہہ دیندے نے مینوں سزا ہو دے وے جدے اپنے وچ کوئی عیب نہ ہو۔ ایسی صورتحال پیدا ہو جاندی ہے نا۔ میرے محترم سامعین، اگر قانون برابر نہیں بندے واسطے تو وہ کیوں پہ ڈردے ہیں؟ وہ نائب والے آندے نے تسی پھر بندہ کا بندہ بھی نہیں بندے۔ پنجابی دا ترجمہ ہی بنتا نا کہ تسی ہن بندہ کا بندہ بھی نہیں بندے۔ یہ گل سرداری صاحب بھی آندے سن کہ یہ بندہ کا بندہ نہیں بندے، یہ گل نواز شریف صاحب بھی آندے نے کہ بندہ کا بندہ نہیں بندے، کیونکہ وہ پرچے نے نا وہ سارے تے ہی نے۔ تو انہوں پتہ ہے نائب والوں کو جڑے کیس نے وہ سرداری صاحب دے بھی نے، نواز شریف صاحب دے بھی نے، چودھری صاحبان دے بھی نے، سارے دے تقریباً سارے سیاستدانوں دے کیس اتنے پے نے۔ یہ گل سارے چنگی لگی ہے بھئی اے نواز شریف صاحب کوئی نیک گھڑی دے جمے نے، بہت اچھی گل کی۔ باقی گل کوئی بھی پسند نہیں تو یہ سارے پسند آئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سارے ایک ہو جائے۔ سارے اٹھاؤ جی، بہت شکریہ جناب۔ میں کوئی سیاسی تقریر آؤں ہے نہ میں کدی کیتی ہے، جدیاں وابستگیاں جدے بھی ہے نے، اللہ مبارک کرے۔ ویسے یہ گل سارے چنگی لگی ہے کہ نائب والے دھیان نال
ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੈਸਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬ ਚੋਂ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬ ਚੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ज़कात ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਰਤਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ठीक है, ये कानून की किताब है। शुक्रिया। इस कानून की किताब लिखा है कि मैं फौत हो जाऊँ तो मेरी बीवी दूजा निकाह 4 महीने 10 दिन तो बाद कर सकती। मैं अपनी गल की, तुम बेशक बोलो छो। जिथे मैं मिसाल दी है ना, उथे बंदे अगों सलवात पढ़नों भी गए ने। मैं मिसाल दे बैठा, मैं कहा भाई जिन्हें बंदे शादीशुदा बैठे हो, अगर साढ़े असी फौत हो जाइए, असी सारे मिसाल के तौर पर, तो साड़ियाँ बीवियाँ दूसरा निकाह कर सकती हैं ना। बंदे हूँ जिमें इत्थे होई इंज ही होंदा है। वो फिर मैं मिसाल छड़ दी, अगर साढ़े सारियां दी बीवियां, मैं अपनी गल पे करना ताकि तुसीं तो मुतमइन होकर सुनो। वैसे ठेका तुसां भी कोई नहीं ले जी। अच्छा, यकीन तो किसी को नहीं आए, बंदा घबरा जाता ना। और जिथे मैं मिसाल देना ना, असी फौत हो जाइए, असी तो विच सारे मजमे नूं पावां, वो सारे मजमे चों कई बड़े दूर अंदेश होंदे जे ना, वो फिर लम्मियां सोचन लग पैंदा। मैं बिल्कुल घट छोटी मिसाल पर देना कि एक बंदा फौत हो जाता है, उसकी बीवी दूसरा निकाह कर सकती है, और 4 महीने तो 10 दिन तो बाद अगर करन लगे तो बंदे दे अगों बच्चे या वो को लुआहकीन या पिछले आखन लग पैन, तू बीबी की करन लगी है, साड़ी इज्जत का बेड़ा रोल लगी है, तू साड़ी नूस है, हुण किसी होर दी हो जाएगी मिसाल के तौर पर। तो आखेगी हया करो, कानून मैनू इजाजत। बहुत शुक्रिया। ਇਹਦਾ मतलब इस कानून के सामने पूरा खानदान बेबस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये कानून है, ये केड़ा कानून है? कुरान ही है ना। लो जी, यही कानून है। हम ध्यान नाल सुनिया जी। अल्लाह फरमाता है वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह, तुम्हारा हक नहीं बनता कि ईमान लाने के बाद मोहम्मद को तकलीफ दो, मेरे रसूल को तकलीफ दो। कभी भी मेरे रसूल को तकलीफ न देना। मैं क्या खान का कि फरमाया वला अंतन के हूँ अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, अब तक मेरे रसूल की ज़ौजा से निकाह न करना। अब तक मेरे पैगंबर की ज़ौजा से निकाह न करना। पैगंबर कब्र में दफन हो गए, तुमने खुद दफन किया, मगर उसकी ज़ौजा से निकाह न करना और सोचना भी ना। क्यों? इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, अल्लाह के नजदीक इससे बड़ा गुनाह कोई। मेरा ख्याल है कि मैं कामयाबी नाल जनाब दे ज़हन तक पहुँच गया। हुण किसी बंदे की जुर्रत है तो कुरान हथ च लैके आखे कानून सारियां वास्ते बराबर। ओए होए सदके जावा, बहुत शुक्रिया किबला। कानून उन्हां वास्ते बराबर है जिहड़े सारे इक्को जाए। ਇਹਦਾ मतलब है साड़ियाँ कर सकदियां ने ते हजूर दी नहीं कर सकती। मन जाना चाहिए साडा नसाब हो रहे। बहुत शुक्रिया किबला। पैगंबर का नसाब हो रहे, ये कानून है। ये साड़ी बीवी कर सकती है, ये भी कानून है। हजूर दी बिल्कुल नहीं कर सकती, ये भी कानून है। कलियां बह के सोचना, ये जिदा कानून साडे कानून नाल नहीं मिलता, उहदा खून साडे खून नाल के। मौला तुहानू आबाद शाद रखे, मेहरबानी किबला। ਇਹਦਾ मतलब है साडा हजूर नाल कानून नहीं मिलता। अहले सुन्नत वल जमात की किताब मेरे को पहुंची है, वो अखबार में भी उसका हवाला आ चुका है। सवालों के जवाब जो तफहीमुल कुरान एक सभा चलता तफहीम दीन, वो भी ये जवाब आ चुका है कि किसी बीबी ने जनाब सईदा ने पूछा, अहले सुन्नत कुतुब का हवाला कि मेरे को 40 ऊँट ने किन्ने मैं ज़कात वास्ते दे दिया। फरमाया एक दे दे। 2.5 रुपये 100 दे हो तो 40 का एक ही बनता ना। इन्नी रियाजी तो जनाब नूं आउंदी है ना। 40 तो 40, 80 तो अगों 20, वह अद्ध 40 का 2.5 तो ही बनते हैं, एक 40 का बनता। वो अगों बीबी बेचारी मस्कीन सादा, वो कहने लगी बीबी जी तुसी ज़कात कितनी देंदे हो? बीबी ने फरमाया तुझे अल्लाह 40 ऊँट दे तो तुझ पे वाजिब है कि एक ऊँट ज़कात में दे दे, बस वाजिब अदा हो गया।
اگر محمد کی بیٹی کو اللہ 40 اونٹ دے تو زہرا پہ واجب ہے کہ 40 کے 40 ہی دے دے، واجب ہے، واجب ہے۔ تیسری مثال دے رہے ہیں، ایتھے سید بیٹھے نے، سیداں دا گھر ہے، انہوں نے عزت نال لیاندا تے عزت نال کھلا رہے ہیں، عزت نال کھلا رہے ہیں تے عزت نال میں واپس جانا ہے۔ میں جڈا بھی با عزت ہاں، میرے تے صدقہ حلال ہے، اے سید نے نہ تے صدقہ حرام ہے، حرام ہے۔ وجہ کی مکروہ بھی نہیں، حرام ہے۔ یار سیدہ تے صدقہ حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ بابا جی حرام ہے، حرام ہے۔ حرام حلال دا فرق ہے تواڈے میرے نصاب وچ۔ مولا بھی تانوں آباد رکھے بھائی، دو ہی میرے ہاتھ نے، دو ہی میری آنکھاں نے، تواڈے ورگا ظاہرن میں لگنا، ظاہرن میں تواڈے جیسا ہے میں ظاہرن، باطنن نہیں۔ باطنن کی ہے؟ باطنن قانون ہے۔ اور تو نے گل دساں، ایک قانون ہوئے جڑا دیوبندیاں دے ہاں بھی موجود ہے، اہل حدیثہ دے ہاں بھی موجود ہے کہ سید زادی، سید زادہ غیر سید کو صدقہ لے کے نہیں کھا سکتا، اے آپس وچ کھا سکتے ہیں کیونکہ آپس وچ اکو جائے جو ہے۔ صدقہ جاواں بھائی، سید دا صدقہ سید نوں لگ جاندا ہے، آڑے سید کسے نوں صدقہ نہیں دیندے، اپنے رشتہ داراں تے چھڑو۔ تسی کئی منکر ہو گیا، وہ کی ہو گیا؟ وہ میں پہنا تواڈے عزیز رشتہ داراں وچ بھی تے غریب ہیں نا، انہاں نوں تسی دے سکدے ہو صدقہ کیونکہ تواڈا مال اکو جہا ہے، تواڈی خوراک اکو جہی ہے۔ یہ دا مطلب حلال حرام دا فرق ہے، نصاب وچ فرق ہے، انسان دی شکل وچ نہیں۔ تواڈا نصاب ہو رہے تے غیر سید دا نصاب ہو رہے۔ ایتھے جملہ آکھن لگا جی، او جنہاں دا کھان پین دا نصاب نہیں ملدا، انہاں دے نکاحاں دا نصاب کیسے مل جائے؟ مولا تانوں آباد و شاد رکھے۔ کمال ہے، بندے مذاق بنا لیا گل نوں۔ میں فتویٰ دی گل نہیں کر رہا، میں دلیل دے رہا، میرا کام میں خطیب ہوں۔ اللہ مہربانی جی۔ یہ مطلب پیپر ہونا ہے نصاب وچوں تے اپنا اپنا نصاب یاد کر لئیے۔ میرا دل کرتا کہ میں ایک پیپر دی تیاری کرا کے تو کو اجازت لاؤں۔ میں گیس نہیں لوانے، میں پکی گل دسنی۔ گیس جو کئی سوال آتے ہیں تو کئی نہیں آتے۔ میرے عزیزو تیاری کرنی ہے، ایک مہربانی کرنی ہے، قرآن دی آیت پڑھنا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو بروز حشر اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کوئی بندہ کلے کلے جان دی ضرورت نہ کرے۔ اچھا اگلی گل ہے کہ امام ایتھے بنانا ہے۔ جملہ آکھاں، جدوں پیپر کھس جائے نا ادوں اگلے اشاریہ بھی نہیں لان دیں۔ جنہیں امتحان دیتے ہیں بولو میرے نال، یارہ 3 گھنٹے وقت ہوندا ہے، 2.5 گھنٹے وقت ہوندا ہے، 1 گھنٹہ بھی وقت ہوندا ہے۔ 50 نمبر دا پیپر ہوتے 1 گھنٹہ وقت ہوندا ہے، 1.5 گھنٹہ ہوندا ہے، 75 نمبر دا تے 100 نمبر دا پیپر ہوتے 3 گھنٹے وقت ہوندا ہے۔ یہ طالب علم ہے، انہوں پتہ ہوندا ہے نا اننے بجے کھس جانا، اینے بجے کھس جانا، وہ آدھا گھنٹہ بہ کے انج بھی منہ چ قلم پا کے بیٹھا رہا، تو انہوں پتہ ہوندا 2.5 گھنٹے اجے باقی نے۔ آ جڑے بندے آوارہ گردی پہ کرنے ہیں، سانوں ہوش ہی نہیں، اللہ تے کھون دا ٹائم ہی نہیں دسیا۔ اللہ نے پیپر کھون دا ٹائم ہی نہیں دسیا تاکہ بندے ہر ویلے سمجھن کہ ہونی کچھ کرنا، ہونی کچھ کرنا، آئے ہائے ہونی کچھ کرنا۔ اج انہاں بندیاں کول پیسے ہیں تے حج تے نہیں نہ پہ جاندے وڈیرے بندے، تے جدوں انہوں نے پوچھا نا بزرگو حج ہی کر ہونا سی، آئے اجے بتھیرا ٹائم پیا، بندہ پوچھو تینوں کون دس گیا بتھیرا پیا؟ اوے پیسے آ گئے تو فوراً جاؤ، خدا دا راج۔ اللہ نے ٹائم نہیں دسیا پیپر کھون دا، اور جنہیں پیپر کھونے نے وہ نام اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ہی تیرا کی خیال ہے؟ یہ پیپر کھون والا علیہ السلام ہے تو ویکھن والے رضی اللہ ہونے۔ یہ جنہیں امتحان دیتا ہے تسی میرے نہ بولو کھاں، اے امتحان دئیے بچ نگران ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ فرماندہ سارا جان امتحان ہے، پھر من کوئی نگران بھی ہے۔ صدقہ جاواں، بہت شکریہ قبلہ۔ اور اگر نہیں نگران پہ دسدا تو نگرانہ دی عادت ہوندی ہے چھپ چھپ کے ویندے نے آ کی پہ کر دیتے، آ کی پہ کر، غور نہیں فرمایا؟
میرے عزیز دوستو نگران بھی موجود ہے تو امتحان بھی جاری. ہاں ایک گل ہے, پیپر خس گیا تو کسی نقطہ نہیں لان دینا, اشاریہ نہیں لان دینا. یہ کئی آہاں تو صاحب اتنے کر چھڑے نے, اگے تو کوئی اڈیکتا ہی نہیں. اتنے جدیاں اکھاں کھلیاں رہ جان تاں بھی آ کے بیبیاں گھر گلاں کردیاں نے, مردے دیاں بند ہو جان تاں بھی گلاں کردیاں نے. امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا سی کہ دنیا دو دھاری تلوار ہے, یہ تمہیں ساہ نہیں لین دے گی کسے پاسے. کچھ کر لو, کچھ کر لو. تسی نماز نہ پڑھو گے پھر بندے آکھن گے بے نماز کدی پڑھی جو نہیں, تو جے شروع کر دو تو آکھن گے ساری زندگی انج لنگ گئی تو نمازاں نوں آخر آ گئی. دنیا دو دھاری تلوار ہے. تساں ویکھیا ہوئے گا کئیاں دی اکھاں کھلیاں ہوندیاں تے گھر آ کے بیبیاں دیاں توبہ اجے بھی آنے کٹ کٹ بند. تے جے کسے دیاں بند ہو جان تے آکھنا توبہ جی وچ ہی اکھاں وڑ گئیں. اتنے 15-20 دن بندہ بیمار بستر تے رہے نا, تے جڑیاں پتہ لین بیبیاں جاندیاں نے وہ آ کے ہاتھ ملن لگ پیندیاں. کی ہویا؟ کچھ بھی نہ. 20 دن ہو گئے نہ آر نہ پا یاسین پہ پڑھتے نا, جان ہی نہیں پہ نکلتی. اتنے ہی اڑ رہی ہے کھورے کی کرتا رہا. جے 15-20 دن لگ جان تو پھر لوگ ہاتھ مل کے آتے ہیں کھورے کی پیا ہوتا ہے, تو کنے کنے گناہ کیتے سن جان نہیں پہ نکلتی. تو جے صوفے تے بیٹھا اخبار پڑھتا بندہ ایک دم ہارٹ اٹیک نہ فوت ہو جائے تو پھر کدوں کسے آکھنا پہ بڑی اچھی موت آئی, آکھنا ویکھا توبہ کرنی چاہیے, کلمے دا بھی موقع نہیں ملے. صدقے جا سبحان اللہ. اے دنیا بابا جی دو دھاری تلوار ہے. اے اطمینان تو انہوں دنیا کو نہیں آ سکتا. اطمینان جدوں آئے گا کسے معصوم دے بوے تے. جی میں انہیں دس دینا, میرے معصوم امام کو کسے پوچھیا مولا جس کی آنکھیں کھلی ہوں تب لوگ اعتراض کرتے ہیں, جس کی بند ہوں تب لوگ اعتراض کرتے ہیں, جو زیادہ دن لے جائے تب بندے اعتراض کرتے ہیں, جو ایک دم مر جائے تب لوگ اعتراض کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں لوگوں کی چھوڑو ہمیں پوچھو, ہوئے ہوئے ہمیں پوچھو. فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں جو زیادہ دیر بستر پہ لگاتا ہے اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں, اور اگر کسی کو ایک دم مرتے دیکھو تو عبرت پکڑو کہ پتہ نہیں کس وقت جان نکل جائے, کچھ کر لوں. ہو سکے آنکھیں کھلی کن کی رہتی ہیں, بند کن کی رہتی ہیں. فرمایا اس پہ حساب کا دار و مدار نہیں, اس بات کے ذریعے لوگوں کو بدنام نہ کرو. کھلی کیوں رہتی ہیں؟ معصوم ہی دس سکتے سن. بند کیوں رہتی ہیں؟ فرمایا اس میں صرف فلسفہ یہ ہے کہ جب امر آتا ہے جس کی کھلی ہو بند نہیں ہونے دیتا, جس کی بند ہو کھولنے کی اجازت. اس سے عبرت پکڑو, عبرت پکڑو کہ جب اس کا امر آئے گا پیپر کھویا جائے گا, کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جان گیاں, بند دیاں بند رہ جان گیاں, پھر نکتہ نہیں لان دیں گے. اے قرآن ہے فرماندے نے من کان فی ھذہ اما فہو فی الاخرۃ اما. قرآن ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے. اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. ادا کی مطلب ہے؟ ادا یہی مطلب ہے. پرچہ کھس گیا تو نکتہ کسے نہیں لان دین. حضرت علی کو کسے پوچھیا, اوتھے پوچھنا چاہیے سی. آئے ہائے آئے جو دسن سن. اس حضرت علی نے کہا بھی یہ دنیا چ انے تے آخرت بھی انے, یہ بیچارے اوتھے انے بھی اوتھے انے ہی ہون گے. انے ایتھے بھی انے تے بروز معاشر تے چلو اکھاں دیشنی چاہیے. فرمایا یہ آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں, یہ ان اندھوں کی بات ہے جنہیں ہم نظر نہیں آتے. جا یہاں ہماری معرفت نہیں رکھتا وہ وہاں بھی نہیں رکھ سکے گا. میں اتھے کر کے اپنی تقریر نو لے آندا ہے کہ جدوں پرچہ کھس گیا کسے اشاریہ بھی نہیں لان دینا. اے قرآن دیاں آیتاں نے جی, یہ میں جناب دے سامنے کچھ پڑھ دینا. سورہ مبارکہ حدید ہے, انہوں میں ہمیشہ پڑھنا ہونا. اس موقع تے میرا خیال ہے کہ مناسب رہے گا کہ یہ گل میں ثابت کر دیا کہ امتحان وچاں تے کچھ کر لئیے. تیاری کران لگا میں. ایک گیس پیپر نہیں, اے لا ریب ہے, ہائے ہائے اے بے عیب ہے. اللہ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم. اس دن مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے نور کی روشنی میں جا رہے ہوں گے. جی اندھیرا ہو جائے گا, ایک دم اللہ اندھیرا کر دے گا, ہر شے چانن والی غائب ہو جائے گی. تے پھر مومن مرد تے مومن عورتاں
اپنے نور دی روشنی جا رہے ہوں گے, وکری بیٹری پھڑن دی لوڑ نہیں, اپنے نور دی روشنی چ نورہم, ان کا اپنا نور ہوگا. یارا اتھوں دا ماحول تو اتھوں دے ماحول چ فرق ہے. اگر اتنے ساڑھے کو اپنا نور کوئی نہیں, چھڈو دنیا ہے, اتھے پھر گلاں ہور ہون گیاں. بڑیاں جیاں شاواں اتھے ناجائز نہیں, اتھے جائز ہو جان گی. مثلا سونا پانا ساڑھے تا اتھے ناجائز ہے, اتھے جائز ہوگا. سونے دے کنگن پائے ہون گے, اساں بھی پائے ہون گے. کی گل نہیں پانے پانے نے. اجا یہ سانو چھڑکا وہاندیاں نے, اساں بھی وہانے نہیں. اسی موئے تو نہیں نا, آخر سانو پانے نے. قرآن دس دا سونے دے کنگن پانے نے. سونے دیا منجیاں میں پڑھیاں, سونے دے وان نال منجیاں ہونیاں نے. چاندی دیا تارا نال دونا بدی ہونی, او دے اتے بیٹھے ہونا سونا پا کے ساں. یہ مطلب اتنے ماحول ہو رہا, اتنے ماحول ہو رہے. چلو اتنے ساڑھے تے ناجائز ہے, اتنے جائز ہے. یہ مطلب اتوں کا ماحول ہو رہا ہے. اللہ اتوں کے ماحول کی گل پہ کرتا کہ مومن اپنے نور میں جا رہے ہوں گے. سواد کدی آتا تو سواب نہیں ہوتا, کدی سواب آتا تو سواد نہیں ہوتا. سواب تو سواد وکری وکری شے. کئی چیزیں سواد ہے, سواب کوئی نہیں. کئی سواب ہے تو سواد کوئی نہیں. جو ہمیں کٹھیاں دے دیا تو ٹھیک ہے, سواد بھی تو سواب بھی دے دیا جی. میں سوچو ایک باری تو سواد بھی آ جائے گا, سواب بھی ہو جائے گا. یہ جدن مومنہ دا نور اپنا ہوئے گا, ادھر کلے ایمان کیسا ہوئے گا. یار مومن جو اپنے نور جاندے ہوں گے. تے اللہ فرماندا پھر یوم یقول المنافقون والمنافقات, تو پیچھے ان کے ہوں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, مگر وہ بھی ٹولا نال آندا ہوئے گا. تو وہ مومنہ نو آکھن گے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, ایمان والوں سے منافق کہیں گے ننظرون نقتبس من نورکم, ذرا آہستہ چلو ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. ہولی ٹرو. چانن والا بندہ اگے جانا ہوئے تو بندہ انہوں آتا ہولی ٹور. گڈی دیا لائٹاں نہ ہون تگڑی دیا ہون تو وہ پجا جائے تو بندے آدھے کی پہ کرنا, فون کر کے کی ہو گیا, ساڑی تو لائٹ ہی کوئی نہیں, ہولی ٹور. یہ تو میں دساں لائٹاں اتوں ہی کھڑنیاں جی, اتنے ورکشاپ کوئی نہیں. یہ مومن جاندے ہوندے تو منافق آکھن گے ہولی ٹور, اسی تواڈے نور کولوں کچھ فائدہ اٹھا لئی. ہوں جو کوئی مومنہ آکھنا ہے وہ سنو. وہ میں گل ثابت کرن لگا پرچہ کھس گیا تو کسے اشاریہ بھی نہیں لان دینا. آہا, خالق فرماندا ہے کی لرجیو وراءکم فالتمسوا نورا, تو مومن ان منافقوں سے کہیں گے کہ اب ہم نہیں دیتے, دنیا میں جاؤ اور اپنا نور لے کے آؤ. آئے ہائے, دنیا میں جاؤ اور اپنا نور لے کے آؤ, نہ دوبارہ کسے آنا تے نہ کدھروں ملنا. وہ جن میں تنگ کرن گے نا وہ منافق مومنہ نو, ہولی ٹورو کی ہو گیا جے, بے لحاظی ہو گیا ہو. اللہ فرماتا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ, تو مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دروازہ آ جائے گا. دیوار نہیں, کی آئے گا اے موت کا منظر. کتاب پڑھی جی, کئیاں بندیاں خریدی کدی نہیں کہ سانو کی لوڑے منظر پڑھن. بولو, مفت بندے اپنے بسترے موڈیا تے چک کے آتے ہیں, آ کے قیامت دیا گلاں سناندے تے بندے اگوں راہ بڑا جاندے, ادھر ادھر ہو جائے ٹر جاندے تے باہر آنے. مرنا تے ہے نا. یہ موت کے منظر تو لے کے تبلیغی جماعت تک جی آ گل کسے سنائی ہوئے گی تو مینوں فون کریا جی, سار اٹھاؤ میرے نال. آخر یہ قرآن ہے تو سورہ حدید ہے, میں اج تے بنا کے لے آندا نعوذ باللہ. قرآن تے ہے نا, کی گل ہے. یہ مطلب ہے جتھے وہ جی گل ہوندی ہے بندے ورکے کٹھے تھل جاندے. خالق فرماندا ہے درمیان میں دروازہ آ جائے گا, مومن وکھرے ہو جان گے, منافق وکھرے ہو جان گے. دیوار نہیں آئے گی, دروازہ آئے گا. ویسے مومن تے منافق دے درمیان ہے بھی ایک دروازہ ہی, وہ درمیان میں ایک دروازہ آ جائے گا. وہ پھر جدوں مومن اندر ہون گے دروازے تو وہ باہر ہون گے. قرآن دی کیسے کیتی ہے, باطنہ فیہ رحمت و ظاہرہ من قبلہ العذاب, باہر اس کے عذاب ہوگا, اندر اس کے رحمت ہوگی. اور رحمت وچ مومن ہون گے تے عذاب وچ منافق ہون گے. ہن ساری گل اللہ نے بیان کیتی ہے. ویسے آن والی گل بیان صرف سواد واسطے نہیں کیتی جاندی. میں پہلی باری بیرون ملک دبئی گیا سا, کسے بندے نے رمضان چ مینوں سدیا,
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਨਾਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਆਸਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਖਤਮਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਛੜੀਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰਾਵੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਛੜੀਏ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਤਰਾਵੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਰਨੀ ਫਿਕਰ ਜੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਆਖਰ ਫਿਕਰ ਕਿਬਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਪੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ کہ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। آئے ہاں جو کچھ میں نو سمجھ آئیے میں پڑھنا۔ اللہ فرمایا ہم نے تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب ہم دیکھتے ہیں شکر کرتے ہو کہ کفر کرتے ہو۔ ہم کہانی بیان کرتے ہیں، چاہے دروازے کے اندر آ جانا چاہے دروازے کے باہر رہ جانا۔ ایتھے تیاری کرنی جے، کتھے جانا جے؟ دروازے دے اندر کے باہر۔ اندر میرے دوستو جتھے رحمت ہے، باہر تے ہونا منافقہ نے۔ ہن بندیاں دا دل کردا کہ میں منافقاں دے نام دساں پر کدی بھی نہ۔ مینوں کی لوڑ ہے، مینوں کی کنفرم ہے؟ جے منافق دا پتہ لگ جا منافق ہی نہیں۔ میں تانوں پکی گل دساں، جنہ باغ وچ نقصان طوطا کردا ہے کان نہیں کردا، کیونکہ کان دا لباس ہی باغ نال نہیں ملدا۔ وہ میں نہ پہ کان بیٹھا نہیں تو مالی اڑایا نہیں، وہ کان طوطا سارا دن میں بیٹھا رہے تو پتہ نہیں لگتا، کیونکہ وہ وردی ایسی ہوندی ہے جڑی باغ نہ رلی ہوندی ہے۔ یہ مطلب وردی پا کے نقصان بہتا ہو جا، ٹھیک ہے؟ جنہ اسلام دی وردی پا کے تے وچ آ کے نبی پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، آخر انہاں اندروں ہور سن تے باہروں ہور سن۔ اللہ نے سپیشل انہاں واسطے سورہ منافقون رکھی ہے نا، تے منافقاں دی اللہ گل کر رہا۔ میں کنفرم کر کے نا تے نہ کدی جھوٹے سواد لے نے تے نہ کدی دیتے نے۔ ایک میں گل کرنا بھی اے پکی گل ہے، اندر مومن ہون گے تے باہر منافق ہون گے۔ تے جے تسی اندروں سے تے کر گئے ہو بھی کھول کے بیان کر تو وہ بھی میرے قرآن سامنے میں ہاتھ جوڑ کے بیان کر دینا۔ میرا دل کردا اس صحابی دی قبر لبے تے قبر چوما، قبر دی مٹی اکھاں دا سرما بناواں۔ جس نبی پاک نو پوچھ لیا تواڈے تو بعد کیویں پتہ لگے گا منافق کون ہے تے مومن کون ہے؟ صحیح مسلم شریف حدیث دا نمبر 240، ترجمہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث۔ حضرت علی نو نبی پاک نے فرمایا سنا چھڑو گل جڑی میں تینوں آکھی سی۔ صحابہ دے وچ کھلو کے حضرت علی فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے کونپل کو ظاہر کیا ہے، اس پیغمبر کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن مجھ سے بغض نہیں رکھے۔ ہون کنفرم ہو گیا جی اندر کون ہونے نے؟ بابا جی شکریہ، خیر ہوئی آباد۔ اے یار محمد صاحب نے تو میرے یار نے، باہروں فون شون میں کرتے رہتے ہیں، بڑے مہربان نے۔ تو جو ہے کی گل؟ چلو جی تواڈے یار نے میرے نہیں۔ اچھا جناب کی عرض کر رہے سا؟ ہاں ہوں پتہ لگ گیا اندر مومن تے باہر منافق۔ ہوں جا مکالمہ قرآن چ لکھے ہے، خدا دی قسم ختمہ تے بھی پڑھو قبراں تے بھی پڑھو پر خدا واسطے فکر ضرور کرو۔ اللہ فرماندا ہے وہ باہر کھڑے ہو کے کہیں گے ینادونہم الم نکم معاکم، وہ باہر سے کہیں گے، ندا دیں گے، آواز دیں گے کہ ہم پوری زندگی تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ آئے ہائے، ہم پوری حیات تمہارے ساتھ گزار چکے ہیں، اب تم اتنے بے لحاظ ہو گئے کہ اندر جا کے تم نے دروازہ ہی بند کر لیا۔ تو انہوں کی ہو گیا ساری زندگی کٹھے رہے ہیں تو اٹھے نال۔ یہ تو گل صحیح ہے، کافر تو وکھرے ہوندے سن، منافق تو کٹھے ہی ہوندے سن۔
جی کافر تو وکھرے ہوندے سن منافق تے کٹھے انہاں کہ ساری زندگی معاکم اسی تواڈے نال رہے ہیں ساری زندگی اندروں کی آکھن گے دروازہ بند ہی اللہ سواد بڑا ہے چونکہ نلائق مگر بیٹھا ہوئے تو لائق اگے بیٹھا ہوئے نا تو لائق دی وکھی سرخ کر چھڑدا پینسلا مار مار کے ادھر رکھ او ادھر رکھ او سجے گوڈے تے رکھو کی ہوگی ایک تو میں گل دساں اوتھے نقل بھی نہیں جے چلن نفسا نفسی دا کی مطلب ہے یار ہر بندے اپنا حساب دینا وہ پھر جدوں نلائق لائق نو تنگ کردا تے جڑا نگران ہوندا نا وہ پھر ویکھ کے آندا اوئے او الو دیا پٹھیا نہ اپنا کرنا نہ انہوں کرن لگا جی میں ڈنگے والے مینوں جنازہ نہیں سی پڑھن دیتا ہے نا او سا کہ اگے ہو جا او بچیا اگے ہو جا انہوں اگے کر کے تے انہاں نلائق نو پیچھے کر کے تے وچکار بہ کے نگران آندا چلو اپنا اپنا کرو صدقے جاواں بھائی کیا بات ہے جڑا سکول گئے ہو کالج گئے ہو نگران آندا چلو بچو اپنا اپنا کرو یہ مطلب ہے اپنا اپنے کرنا نا سارے ہیں جی وہ نلائق لائق نو تنگ کرے تے نگران نو وارا نہیں کھاندا منافق مومن نو تنگ کرے خالق نو وارا کیویں کھا جائے درمیان چ دیوار آ جائے گی نہیں وچ دروازہ آ جائے گا کالو بلا تو اندر سے مومن کہیں گے ہاں ہم اکٹھے ہی رہے ہیں کالو تو وہ کہیں گے بلا ہاں ہم اکٹھے رہے ہیں ہم رہے ہیں اکٹھے کی کری دروازہ کھولو اندروں جڑی آواز آئے گی اس وقت اللہ فرماتا بلا کنا کم فتنتم انفسکم ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈال صدقہ جاواں آباد رہو جناب آخری گل کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اپنے نفوس کو فتنوں میں ڈال لو اندروں مومنہ جڑی گل کرنی ہے ساری ہدایت واسطے ہون کوئی اتھے نہیں یار گل ہون سوچنے اندروں آکھن گے تربستم وارتبتم تم وہی ہونا جو شک کیا کرتے تھے تفاسیر سے لکھا جو اسلام کی حقیقت میں شک کرتے تھے اور نبی کی نبوت میں شک کرتے تھے ایسے لوگوں کو اللہ باہر ہی رہنے دے گا پھر وہ پاکستانی والی گل کر کے دو جنوں آکھن گے کچھ دے لے کے نہیں دروازہ کھولتا وہ دا جواب بھی قرآن چ لکھے خالق فرمائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اے کافروں اور منافقوں آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا ہون اساں اشاریہ بھی نہیں جلان دینا تے نہ کوئی رہت ہونی جے جو کرنا ساجے اتھے کرنا ساجے جڑا اتھے انا او ایتھے بھی انا ادوں منافق اللہ نو آکھن گے پہ ہن انہاں نو اساں چھڑ دیتا ہے تو دس تو ساڈا اللہ ہے کہ نہیں اللہ فرمائے گا میں ساری کائنات دا رب ہاں دسو کی آندے ساڈے واسطے کی حکم ہے اللہ فرمائے گا ما واکم النار اے جہنم میں تشریف لائے بولو یار جہنم میں چلے جاؤ او پوچھن گے جہنم نہ ساڈا کی تعلق ہے ایتھے میں اپنی تقریر مکا دینا ہونا ایتھے پھر خالق نے فرمایا ہی مولاکم وہ جہنم ہی آج تمہارا مولا ہے ہوئے ہوئے لفظ قرآن دینے جہنم آج تمہارا مولا ہے وبئس المصیر اور وہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے وہ تمہارا مولا بھی ہے تمہارا ٹھکانہ بھی ہے بس کدی تو ایڈا تتا مولا سنیا سی اگے جنہاں میرے کو میری تقریر پہلے سنی انہوں نے پتہ ہے کئیاں بندیاں پہلی باری سنے ہیں پہ کدی اگ بھی مولا اگ تو آگے مولا اگ سنیا سی نہیں اے مولا اگ بھی ہے جے جہنم مولا جے وہ یارا مومنہ دا نہیں اوہ ہوئے مومنہ کو تے کئی مولا نے آج دا کوئی مولا نہ ہوئے جہنم اللہ فرمائے مولا ہے میرے شیعہ سنی دوستوں میں 18 تفسیر آگے رکھ کے جیوں سوچن لگا تے فون غلامانو کرن لگا کہ جہنم نو ٹھکانہ جو کہہ رہے سی مولا کیوں رکھے ایک مفسر نے میں نو ہاتھ پوایا ہے اس ہاتھ پوان دا میں شکریہ ادا کرنا انہوں دا نام شیخ الاسلام علامہ پروفیسر طاہر القادری اجے زندہ نے فون کر کے پوچھو عرفان القرآن انہوں دی تفسیر ہے اس آیت اے جڑی سورہ حدید دی آیت نمبر 15 اے دی تفسیر جو نہ لکھے اللہ نے منافقوں کو کہا جہنم تمہارا مولا ہے کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان دونوں کو مولا ماننے سے انکار کر دی
یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان دونوں کو مولا ماننے سے انکار کر دیا. ان دونوں میں سے ایک وہ مولا تھا جس سے بخشش ملتی تھی، دوسرا وہ تھا جس سے نور ایمان ملتا تھا. جدے کو بخشش ملتی اس مولا نو شفیع المذنبین آندے نے، جدے کو نور ایمان ملتا اس مولا نو کل ایمان آندے. یہ مطلب ہے روشنی انہاں کول ہوے گی ایمان دی جنہاں دا کل ایمان نال تعلق ہے، تے بخشش انہاں دی ہوے گی جنہاں دا مولا مصطفیٰ نال تعلق ہے. یہ مطلب ہے جنت و جہنم نو ذہن چ رکھ کے قیامت والے پیپر دی تیاری واسطے میں قرآن ہاتھ چ لے کے کہہ رہا ہوں، نماز جویں تہاڈا دل کردا پڑھ لو تے روزہ جننے وجہ مرضی جے کھول لو. ایک مہربانی کریا جے، محمد دی نبوت نہ چھڑنا، علی دی ولایت نہ چھڑنا، مصطفیٰ دی نبوت ہتھوں نہ جان دینا اور حیدر دی ولایت ہتھوں نہ جان دینا. یہ دوویں ایسیاں بلا فصل چیزاں نے، ایسیاں کہ بلا فصل چیزاں نے. جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے اور اقرار توحید کر چکا ہے، مولا تو آباد رکھے. اقرار توحید تو بعد یہ دو چیزاں بلا فصل کول رکھنیاں، مصطفیٰ دی نبوت، حیدر دی امامت. ایک گھنٹہ جی پورا ہو گیا، اتنے چھڑ سکنا. دو جملے میں عرض کر دیں تاکہ دعا شعا کر لی. دعا شعا واسطے دو جملے. میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم دی اے حیثیت ہے بروز محشر کہ جنہوں مقام محمود تے کھڑا ہو کے وہ کہہ دیں گے نا انہوں چھڑ دیو، او دا نام اعمال چیک نہیں ہو. اوئے ہوئے کوئی فرشتہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ آکھے گا جناب انہیں بھی کیتا ہے، انہیں یہ بھی کیتا ہے، انہیں یہ بھی کیتا ہے. جرت نہیں کرے گا کیونکہ سرکار نال وعدہ ہے اللہ دا، اور اس وعدے دا ذکر سورہ مبارکہ مریم میں موجود ہے. اور روز تسی یہ پڑھ دے ہو کہ اے رسول اللہ محمد کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما. اور یقیناً اللہ ہائے ہائے اپنے وعدے کے خلاف آیت تیری عزت تو صدقے تو وعدہ کر لیا ہے نبی نال کہ جنہوں تو آکھیں گا میں چھڑ دیا. آئے ہوئے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ مطلب ہے بڑے مقدر نے اس انسان دے کوتاہیاں تے غلطیاں دے باوجود جنہوں محمد آکھن اینو چھڑ دے. یار بڑی وڈی گل ہے. یہ مطلب ہے اپنے آپ یار اس کیٹیگری شامل کرنے واسطے کچھ کرنا چاہیے. کیڑی کیٹیگری بے عیب تے اسی ہو نہیں سکتے. کوتاہیاں تے ساڈے کول رہنیاں نے، اسی مسکین لوگ ہاں. اس شیطان دے وسوسے روز آنے ہاں، لیکن اس قابل اسی کیویں کر سکنے اپنے آپ کہ گناہاں دے باوجود محمد آکھن اے میرا ہے. وہ یارا حضور نے شفاعت معصومہ دی کرنی ہے. کی سنیا جی یار معصوم تے اگے ہی معصوم ہے، جدیاں کوتاہیاں ہیں او دی شفاعت کرنی ہے. یہ مطلب اس کیٹیگری آ جانا چاہیے ہے محنت کر کے کہ انہاں بندیاں چ شامل ہو جائیے کہ گناہاں دے باوجود نبی آکھن چھڑ دیو. ایک کیویں آکھن او تانوں میں دسنا. ایڈی وڈی حیثیت ہے نا انہاں دی، انہاں دا نصاب ہی اتنا بلند ہے، ساڈا نصاب ہی اتنا پست ہے. جدوں ساڈا نصاب نہیں ملدا تے اسی تعلق کیویں پیدا کریے کہ گناہگاری دے باوجود معصومہ دا سلطان آکھے اینوں چھڑ دیو. میرے کو جڑا کلیہ ہے میں دسنا، اور کسے عالم کو سنو گے اور دسن. اپنا اپنا علم ہے، اپنی اپنی توفیق ہے. میرے کو یہ توفیق ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ساڈا نصاب انہاں نال نہیں رلتا. نصاب تے ساڈا ایناں نال نہیں رلتا تے نبی نال کیویں رل جائے گا جے نہیں نہ رلتا. او دا ایک ہی طریقہ جے وڈے سارے بندے نال تعلق کرنے ہون نہ پیدا او دی اولاد دا حیا کر. بس ہو جاندے تعلق پیدا. وہ بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے، بندہ انپڑھ ہوئے، امیر ہوئے، بندہ غریب ہوئے، اولاد دا حیا کیتا ہوئے، اولاد آپ سفارش بن جاندی. شام ویلے کسے تھی نو کھڑیا بندہ گڈی خراب ہوئے تے کسے دی بچی کھلوتی ہوئے،
کسی نواب دی، کسی نین لاڑ دی، کسی سید دی، کسی امیر دی، کسی چودھری دی گڈی خراب ہوئے بچی دی تے کھلوتی ہوئے اس نہر دے اوتے، سارا جان لنگ جائے تے کوئی بندہ کھلو کے آکھے بی بی جی تسی ایتھے کیوں کھلوتے ہو؟ وہ بھی گھر جا کے اپنے ابے نوں آندی او شریف مینوں کسے نہیں سی پوچھیا تے مینوں اس پوچھیا۔ اگر وہ بندہ کسی معاملے پھڑیا جائے خدا دی قسم وہ دھی توڑ دینی ہے پیو نوں، آندی ہے جے انہوں کسے پھڑ لیا تے تساں لیا جے، بس تساں لیا جے، مینوں نہیں پتا تساں لیا جے۔ وہ وڈا بندہ وہ مگر تھانے ٹر جائے، لوگ آندے نے تسی کدھر آئے ہو؟ وہ آندے نے اتنے ایک اپنا بندہ، کسے سنیا ہی نہیں میں کی آکھے، وہ آندا اتنے ایک اپنا بندہ ہے۔ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں بھی اس مسکین نال تہاڈا کی تعلق ہے؟ وہ ہر چودھری نوں دسنا پیندا پہ اس شام ویلے میری دھی دا حیا کیتا، یہ مطلب ہے جی اولاد دا حیا کیتا ہوئے وہ خود بہت پیچھے آ جاندے نا۔ ایک مہربانی کرنی جے اس دنیا وچ رہ کے آل محمد دا اتنا حیا کر چھڑو کہ آل محمد مصطفیٰ نو آکھن اینوں چھڑایا جے۔ انہیں نہ شبیر نو لیندیاں ویکھیا سی، نہ اصغر نو تیر لگدیاں ویکھیا سی، نہ جناب علی اکبر سینے سے برسی ویکھی سی، تے انج روندا سی جویں اپنے نو رویا جاندا۔ یہ جڑا نا آنسو جی یہ تعلق نال آوندا ہے، اونج آوندا نہیں۔ ایک مہربانی کرو کوئی عرض والی گل نہیں، جدوں نبی کولوں شفاعت یار لینی ہے تے نبی دی اولاد دا حیا کرن لگا سانوں کی ہون لگا؟ میں سوچنا بھی وہ بندے کیویں۔ حضرت امام شافعی دا ایک شعر مینوں یاد آ گیا، ترجمہ کر دینا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ بروز محشر اعمال نامے اڑا دے گا، جس کے ہاتھ دائیں میں آ جائے گا وہ جنتی ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا وہ جہنمی ہوگا۔ میرے سامنے کھلا قرآن ہے، میرے کو کتاب موجود ہے، دیوان امام شافعی۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال آئے گا، اور اس کی وجہ صرف آل محمد سے محبت۔ خدا دی قسم احسان نو تو یاد رکھنا چاہیے نا۔ میرے محترم سامعین، پٹ تلیاڑا میرا پنڈ ہے، میرا گراں ہے تلیاڑا۔ اتنے ایک بی بی فاطمہ بی بی دا نام سی، لتاں تو معذور سی، بچپن چوں ہی اس طرح پیدا ہوئی، اتنے وڈیری ہو کے 100 سال دی فوت ہوئی۔ میں وہ کول بہ گیا تو میں کہا اماں جڑیاں تیرے نال دیاں ہم سن سن انہاں ساریاں دی شادی ہو کے اپنے گھراں چ آباد نے، تے تو انج رہ گئی ہیں، کدی خیال نہیں آیا؟ ہو سکا نہیں۔ میں کہ کیویں ہو سکا؟ اس واسطے بچہ کہ اولاد منگی دی ہے، شادی بھی اولاد، تو پھر پچھلا ویڑا یہی ہے نا، آرام دا لنگ جائے۔ ہو سکا اتنے بہ جا۔ خدا دی قسم میں بیٹھا نا جی، تے ایک بچی آئی روٹی لے کے آئی، دوسری بچی آئی وہ بوکر پھرن لگ پی ویڑے وچ، تیسری بچی آئی تو کہنے لگی اماں کپڑے دھونے نے۔ میں یہ کون نہیں؟ ہو سکا میں سارے پنڈ نو قرآن پڑھایا۔ تساں گل سن نہیں؟ ہو سکا میں کدی سے انچ نہیں آئی کہ میں ٹھیک ہوں تے انج ہوں تے انج ہوں۔ یہ پورا پنڈ میرا خدمت گزار ہے، آڑیاں بچیاں میری خدمت پہ کردیاں نے، یہاں کو میں قرآن پڑھایا، یہاں دی وڈیاں بھیناں نوں بھی پڑھایا۔ جدوں وہ اتنے آؤندیاں نے اس پنڈ دے جوائی بھی مینوں جانتے ہیں کہ انہاں دیاں بیویاں نوں قرآن میں پڑھا، اور جدوں آؤندیاں نے میرے واسطے کپڑے بھی لے کے آؤندیاں نے۔ کدی نہ روو، بندے رنجیدہ ہو گئے، یہ مطلب ہے جڑے پنڈ قرآن پڑھایا ہوئے اتنے خدمت گزار اینے ہوندے نے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی میرے رشتہ داری بھی کوئی نہ ہوئے تو تاں بھی کم از کم مینوں اس طرح دا عالم میرے تے نہیں آئے گا کہ میرا ہوئے ہی کوئی نہ۔ اینا مان تو اس بی بی نوں ہوندا جس قرآن پڑھایا ہوئے۔ میرے سامنے قرآن ہے، محمد دیاں لاڈڑیاں انہاں گلیاں چ تھردیاں رہیاں جتھے قرآن پڑھایا سی۔ کوفے دی ایک گلی چو گزری ہے بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ، تے اندر وہ بی بی قرآن پہ پڑھتی سی برقعے وچ، جنوں قرآن پڑھایا سی تے جس پڑھایا سی وہ ساروریاں گلی وچ اونٹ تے سوار ہو کے گزر رہی سی۔ انہوں مولوی مودودی بھی لکھے، سید ابو العلا مودودی فرماتے چھوڑو اس بات کو کہ کس سے کس کی دشمنی تھی، لیکن مودودی کوئی مصعب خان تے نہیں تے نہ وہ مصعب دا قائل لکھ دے، انہیں جملہ لکھے وہ اندر دشمنیاں کائنات میں پڑھتی رہیں اور پڑھتی گئیں اور اب بھی موجود ہیں، لیکن کسی کے بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دینا۔ تاریخ میں ایسی دشمنی کسی سے نہیں کی۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہودی قید کر دے تو صورت اور سی، عیسائی قید کر دے تو صورت اور سی، غیر مسلم قید کر دے تو صورت اور سی۔ خدا دی قسم نانا جان دے روزے تے بہ کے نا بی بی زینب باندھی رہی، نانا ہمیں مزدوروں سے بھی بدتر سمجھا گیا۔ اندر بی بی قرآن بھی پڑھتی سی پردے وچ، پردہ دار بی بی، وہ دی بیٹی ٹول دی آواز سن کے چھت تے آئی، 5 سال دی بیٹی سی، آئی وہ ٹول ویکھ کے سن کے
छत ते आई तो सर वेख के परेशान हो गई। 5 साल की बच्ची ते कट्टे सर होने इन्ने बस हो गई। वापस परतन लगी घबरा के ते हजरत सकीना की आवाज़ दे कन्ना ते पई। बड़ी लंबी रवायत है, मैं 1 2 3 मिनट च पढ़ दे। बीबी सकीना उस वेले जनाब ज़ैनब के गले में इत्थे लटके सन नाल सीने दे ते ए छोटी बच्ची ने लफ्ज़ सुन लै कि बीबी छोटी पहनते सन, फुफी मेरा दिल करता है जे मेरे गले की रस्सी ढिली होवे ना तो मैं बाबे का सर वेखा। इन्नी मैं मजबूर इंज नहीं मैं वेख सकती। फुफी मैं बाबे का सर वेखना चाहनी। ये निक्की बच्ची ये दोवे लफ्ज़ सुने तो थले आ गई तो मां नूं कहन लगी अम्मा छत ते आ। जड़ियां कैदना ने ना, कैदना सुन के ना परेशान हो गई मोमना ते कहन लगी ये जरा बाजार च काफिला पे गुजरता है उन्होंने कैदियां विच औरतां भी है ने। उस आख्या मां निरियां औरतां नहीं शरीफ औरतां। तेनू किवें पता लगा शरीफ? कहन लगी रोटी नहीं मंगदी, हाँ भुख लगती है तो खाना नहीं मंगदियां, प्यास लगती है तो पानी नहीं मंगदियां, धुप लगती है तो साया नहीं मंगदियां, जिदा साह निकलता है आंदी है वाह हिजाबा हाँ लो साडा पर्दा। अम्मा पर्दे नूं रोण वालियां शरीफ ज़ादियां इन्हां कैद कर लईयां ते अम्मा छत ते आ। मां कहन लगी बेटी तू मेरी बेटी है तो मैं तेरी मां हूं, अगों मैनू ना कि छत ते आ, तू मैनू जानती नहीं। बच्ची रोंदी सी पई, कहन लगी अम्मा तू मैनू वो तारफ ते करा छड़ जरा तू अज तक मैनू नहीं कराया। उस आख्या मैं तेरी सिर्फ मां नहीं, तेरी मां बनना कमाल भी नहीं। मेरे वर्गियां कई मावां ते कई धीयां दुनिया ते खजल पई आउंदियां, मेरा एक तारुफ है जिहड़ा बड़ा अजीम है। उस आख्या ओ करा। आखिरी जुमला है, धी नूं नाल ला के कहन लगी मेरा असल तारुफ है कि मैं बीबी ज़ैनब कोलों कुरान पढ़। मैं कदी ना बाजार वाले पास गई हाँ ना मैं कदी आबाद छत वाले पास गई हाँ। और बच्ची छोटी कहन लगी तेनू तेरी उस बीबी मुर्शदादी का वास्ता ही मैं तेनू कसम देनी है उस मुर्शदादी दी मेरे नाल छत ते आ। बच्ची होके लैके रोंदी सी, जो बच्चा होके लवे गल नहीं निकलती। ओदे होके मठे करने वास्ते मां ने नाल ला के आके होके ना लै मैनू गल सुना, मैं जानी हाँ, मैं तेरे नाल जानी हाँ, मैं कदी नहीं गई, मैं जानी हाँ। एक मेहरबानी कर रो ना, प्यो तेरा परदेस है, मेरी कली तू धी है। इंज मैं तेनू कदी रोंदिया नहीं वेख्या, मैनू आराम नाल दस। जो बच्ची का कोई साह हल्का होया ना उदों ने 2 गल्लां दसियां ने, मैं जिंदगी च खुशक अखां नाल पढ़ ही नहीं सकिया, पता नहीं। और बच्ची छोटी कहने लगी अम्मा उस काफिले च एक मेरे जिड्डी कैदन है उन्होंने किसे मारिया। मां कहने लगी किसे गल तो किसे मारिया होगा, तू एडी परेशान क्यों है? बच्ची उच्ची रो पई तो मां के गल बाहां पा के कहने लगी अम्मा उन्होंने नहीं मारना चाहिए, उन्होंने नहीं सी मारना चाहिए। मां कहने लगी इन्ने को वक्त च तेनू इन्नियां गल्लां दा पता किथों लग्या है? क्यों नहीं सी की सी क्यों नहीं सी मारना चाहिए? छोटी हो सके नहीं अम्मा छोटी तो फिर है ही है, मारना नहीं सी चाहिए क्यों? दूजा जुमला कहने लगी अम्मा ओदा प्यो कतल हो गया, जिन्हों के बाप कतल हो जाए कोई उन्होंने मारी दे। मां कहने लगी तेनू किन्ने दसिया? कहने लगी जो वापस पई आउंदी सन निक्की कह देना दी सी फुफी मैं प्यो का सर वेखना चाहनी है, मैनू पता लग गया ये ओदी फुफी है तो सर ओदे बाप दा। कहने लगी या पानी फड़ लै तो मैं कोई सामान फड़नी है, चलो कोई गल नहीं दुआ ही कर देंगे जानी हाँ। एड़ा चोरी सामान रखा है इनू पढ़ दिया मैं डरदा रहना मोमिनीन को। इस पक्कियां रोटियां कुछ खजूर ते कुछ अपनी बेटी दे सिले कपड़े ओदे वास्ते रखे जिदे प्यो दे जोड़े रिश्तों आउंदे सी। ये समान लैके छत ते आई, ਇਹਦਾ मुख्तसर तारफ मैं करा दियाँ। ये बीबी इस वेड़े च पली सी, 5-6 साल की आई सी, प्यो यहूदी सी मुसलमान हो गया, 70 मर्दों सन, बीबी ज़हरा के जान नाल मोजे नाल मुसलमान होए सन। ये सरदार ने दिती सी अपनी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा नूं कि ये तुहाडी खिदमत करेगी। इस घर च पल के जवान हुई, हसनैन दा जहेज़ बनाया हत्थां नाल, ज़हरा दियां धीआं दे कपड़े बनाए हत्थां नाल ते विद्या कीती आप। ये वस पई ते बीबियां उजड़ गईयां। जिन्हें इन्नी देर वेड़े च गुजारी होवे एडी छेती भुल्लण वाला नहीं होंदा। ये पहला कदम एदा छत ते आया तो झोली सामान ते थले डिगण वाला हो गया, दोवे हथ कंबण लग पाई। इमाम हुसैन के सर ते नज़र पई, भावें जुल्फां इधर दियां इधर सन, होंठ कट्टे सन, अबरू कट्टे सन, तीरां तलवारां दे जख्म सन। मेरे मौला दा चेहरा भावें सारा खून च गलतान सी ना, ये पहली बारी नज़र पई तो बेटी नूं आंदी है मैनूं थले ले चल, अनकरीब मेरा दिल मनदा मेरी जान निकल जाएगी। कह
کہنے لگی اما کی ہوئی؟ کہنے لگی دعا کر میرے پیرا خیر ہوئے۔ ایڈی چھتی تو میں نہیں بھولن والی، اما ہویا کی ہے؟ کہنے لگی مینوں تھلے لے چل، باقی گلاں بعد۔ کہنے لگی سامان تے دے لا۔ بی بی زینب دے اونٹ دے قریب آ کے کہنے لگی بی بی اے سامان اگر لے سکدے ہو تو لے لو، ایس میری بیٹی مینوں مجبور کیتا، نہ میں کدی بازار ول گئی ہوں نہ میں کدی چھت تے آئی ہوں، بیٹی نے مینوں قسم میری مرشدزادی دی دتی ہے تے میں تواڈے واسطے سامان لے کے آئی ہوں، جلدی جلدی اگر کوئی لین دیندا تو لے لو تے میرے واسطے دعا کر دیو۔ بی بی فرمایا سامان کسے نہیں لین دینا، دعا دس۔ کہنے لگی ایکو دعا ہے میں مدینے ٹر جاؤں۔ مدینے کا ہونی؟ کہنے لگی میری کائنات۔ او کنوں آنی ہے؟ کہنے لگی میری مرشدزادی جی دے کول میں قرآن پڑھے ہیں۔ بی بی فرمایا مرشدزادی دا نام دس۔ کہنے لگی انہیں راش چو دا نام نہیں لئی تھے۔ جناب سیدہ نے فرمایا باپ دا نام؟ کہنے لگی علی ابن ابی طالب۔ نانے دا نام محمد رسول اللہ۔ بی بی فرمایا پھر دعا کران دی لوڑ نہیں، تیری او مرشدزادی ایس ویلے تیرے شہر چ آ گئی ہے۔ بی بی کہنے لگی کدوں آئے نے؟ بی بی فرمایا ہونے ہونے آئے نے۔ ایس ویلے کتھے نے؟ بی بی فرمایا بالکل تیرے دروازے دے سامنے۔ کہنے لگی بی بی نہ میں اگے جا کے دروازہ ویکھ سکنی ہوں تے نہ میں تھلے جا کے دروازہ کھول سکنی ہوں، میں پردہ دار ہوں۔ جدو ایسا کہنا میں پردہ دار ہوں، بی بی زینب رو کے فرماندے مولا تیرا پردہ سلامت رکھے۔ کہنے لگی میں نام نہیں دس سکتی، باپ دا نام علی ہے، نانے دا نام مصطفیٰ ہے۔ اس ویلے بی بی نے فرمایا پھر دعا دی لوڑ نہیں، او آ گئی ہے۔ کدوں؟ ہون؟ کتھے؟ بالکل تیرے گھر دے قریب۔ کہنے لگی ساری گل تہاڈی سچی ہے، لگدی سچی ہے، تو لگدی سچی ہے، مینی پریشانی مکا تینوں پیو دی عزت دا واسطہ ہی۔ بی بی زینب کہ کی پریشانیاں؟ کہنے لگی وہ انج کدی نہیں آئی۔ کیویں آندی ہے؟ کہنے لگی جدوں او شہر چ آندے نے پہلا باہر خیمے لگدے نے، بازارے چودا ایک ویر آندا جدا نام عباس ہے، او ہر گلی تلوار لے کے آندا الحجاب پردہ بناؤ، مصطفیٰ دیاں بیٹیاں بازار چ قدم رکھن والیاں۔ پتہ نہیں بابا جی کس دل نال بی بی نے جملہ ادا کیتا، اے میں کیفیت نہیں بیان کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ بی بی زینب نے کیڑے لفظ استعمال کیتے تے کس کرب وچ کیتے میں کرب تے نہیں دس سکتا، جملہ پڑھ دینا۔ بی بی فرمایا قد قتل، اوے پتہ نہیں کس کرب وچ فرمایا نے، فرماندے نے او جڑا اعلان کردا سی نا او قتل ہو۔ حیران ہو کے کہنے لگی عباس ابن علی قتل ہو گیا۔ شک گئی مینوں نہ وہم لگا بڑا سی، پر ہن صرف ایک گل دس، ماں دی عظمت دا واسطے من انتی، صرف اے دا چڑھ تو آپ کون ہے؟ جدو ایسے بی بی پوچھا نا بی بی تو کون ہے؟ اودوں بی بی زینب فرمایا ام حبیبہ میں زینب کوڑے دی گردن نال عباس ہے، شبیر قرآن پہ پڑھتا۔ خالق کائنات اہل بیت اطہار دی محبت دا صدقہ سن نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما۔ میرے خالق جنہ ویڑیاں چ جنہ تھاواں تے ذکر اہل بیت ہوندا ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا، دشمنان پاکستان و اسلام نو نیست و نابود فرما، سکول جان والے بچیاں دی حفاظت فرما۔ میرے خالقہ مہربانیاں اپنیاں فرما، تیرے کرم تو سوا کوئی آسرا نہیں، تیرے فضل تو سوا کوئی چارہ نہیں۔ ساڑیاں کتائیاں ادیاں نے ہو چکیاں نے کہ ساڑیاں دعاواں بھی قبول نہیں ہوتیاں۔ ہر روز کسے بیمار واسطے دعا کرنے ہیں، کسے مقروض واسطے کرنے ہیں، پاکستان واسطے کرنے ہیں، دہشت گرداں دی نیست و نابود واسطے کرنے ہیں، دعاواں تے خلوص نال کرنے ہیں، اُتے نہیں جاندیاں۔ چوتھا امام دا فرمان ہے، پردہ آ جاندا اگے بندیاں دیاں کوتاہیاں دا جڑیاں دعاواں اُتے نہیں جاندیاں۔ ویسے تو سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے، بندیاں دیاں کوتاہیاں انہیاں ہوندیاں نے کہ انہاں دی زبان چ اثر مکدا ہے، کسے ویلے وہ مناسب نہیں سمجھدا، وہ بھی ساڈے حق چ بہتر ہوندا، دعا قبول نہیں کردا، کسے ویلے وہ دعاواں ساڈیاں کوتاہیاں دی چادر اگے آ جاندی ہے۔ میں ساریاں دعاواں تسی ذہن چ رکھو جی اپنیاں اپنیاں، کیونکہ جڑی تساں اپنے واسطے منگنی ہے وہ میں اس خلوص نال منگ نہیں سکدا۔ ہر بندے جدوں اپنے واسطے منگنی ہے تو وہ اثر خلوص نال اس منگنی ہے۔ میں البتہ وڑا پردہ اگے آ جاندا ساڈیاں کوتاہیاں دا، اونوں ہٹان واسطے کوئی چارہ کرنا، کوئی کوشش کرنا کہ وہ پردہ ہٹ جائے، خالق کو مہربانی کر چھڑے۔ وہ ہٹان واسطے جڑا ترلا پیا کرنا، وہ ترے ترلے نے ہمیشہ دعا وچ کردا رہنا، خالقہ اے ہاتھ اس قابل نہیں تیرے سامنے اٹھائے جان، اور اے زبان اس قابل نہیں جڑی تیرے سامنے کھولی جائے، جو تمہیں چاہتا سا اسی نہیں کر سکے۔ تو ساڈا وہی رب ثابت ہویا جویں دا تو ہے سیں، اسی تیرے وہ بندے ثابت نہیں ہو سکے جویں دا تو پسند کرنا ہے۔ البتہ ایک آسرا ہے وہ تھوڑا جہا اے،
تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ، ایک تینوں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دی آخری ہچکی دا واسطہ دو، تے ایک جملہ میں ہمیشہ آنا ہونا، خالق کائنات شام دے حالات ٹھیک کرے، وہ میرے دل دی دعا ہوندی ہے، اور الحمدللہ خالق مہربانیاں میں بڑیاں اس دعا تو کیتیاں نے، میں جدوں بالکل مجبور ہو جا ادو میں آنا خالقہ تینوں بی بی زینب دے شام وچ بہ کے ٹرن دا واسطہ ساڑیاں کتائیاں ساڑیاں غلطیاں معاف فرما، میرے خالقہ ساڑیاں دعاواں مجبوراں دیاں مسکیناں دیاں قبول فرما، کوئی آسرا نہیں نا تیرے سامنے تے ہاتھ اٹھان دے بھی قابل نہیں، اہل بیت اطہار دے پردے وچ کھلو کے انہاں دا آسرا لے کے تیرے سامنے التجا کرنے ہیں، انہاں دے صدقے ساڑیاں دعاواں قبول فرما، آمین و آخر دعوانا۔ پیر علی بولو ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویرلے کہ صرف تیرا تے میرا ہی نہیں، کہ صرف تیرا تے میرا ہی نہیں، بلکہ پیراں دا بھی او پیر علی، بلکہ پیراں دا بھی او پیر علی پاک نبی دا ویرلے، اور دشمن